ڈرامہ سیریل شیر میں تو فجر نے کمال ہی کر دیا، کیونکہ فجر نے شیر سے شادی کرنے سے انکار کر کے اس ڈرامے میں ٹوئسٹ پیدا کر دیا ہے۔ اب ہمارا شیر بیچارہ فجر کے پیچھے پیچھے پھر رہا ہے، لیکن فجر اس کو اب لفٹ نہیں کرواتی ہے اور وہ اس سے ناراض ہو جاتی ہے کہ تمہاری وجہ سے میرے بابا جو ہیں وہ مجھ سے ناراض ہوئے ہیں۔ یہاں بدر زمان کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ فجر نے جو ہے وہ شیر سے شادی کرنے سے منع کر دیا ہے، اور وہ بہت ہی خوش ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ بھئی ہماری تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے، آپ لوگوں نے رشتہ طے کر دیا خود ہی اب جو ہے وہ منع کر رہے ہیں۔ دوسری طرف فجر جو ہے اپنے باپ سے ملنے اس کے گھر جاتی ہے اور وہ دیکھتی ہے کہ اس کے باپ نے مولانا صاحب کو بلا کر اس کے کل رکھوائے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ سب کچھ دیکھ کر وہ بہت زیادہ حیران ہو جاتی ہے اور وہ پھر بھی گھر کے اندر آتی ہے اور اپنے باپ کی طرف بڑی مایوسی سے دیکھتی ہے اور وہ حیرت سے پوچھتی ہے کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، تو اس کا باپ اسے گھور کر دیکھتا ہے غصے میں، اور وہ کہتا ہے اپنی بیوی سے کہ اس سے کہہ دو کہ یہاں سے چلی جائے، ہم نے اس کے لیے کل رکھے ہیں کیونکہ یہ ہمارے لیے مر چکی ہے۔ یہ سنتے ہی فجر کے پیروں تلے زمین جو ہے وہ کھسک جاتی ہے اور وہ بہت ہی زیادہ اداس ہو جاتی ہے اور رونے لگ جاتی ہے۔ کاکا صاحب کو یہ بات جو ہے وہ سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے کہ فجر کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی ہو رہی ہے، لیکن وہ جو ہے فجر کے باپ کے آگے کچھ نہیں کہہ سکتے۔ فجر بہت رو رو کے اپنے باپ سے منتیں کرتی ہے، سماجتیں کرتی ہے، معافی مانگتی ہے، لیکن اس کے باپ کے سر پر جوں تک نہیں رینگتی اور وہ پھر ایک دفعہ دھکے مار مار کر فجر کو گھر سے نکال دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتے، اور آج اسی لیے ہم نے تمہارے کل رکھوائے ہیں کہ تم ہماری طرف سے مر چکی ہو۔ اور جیسے ہی فجر جو ہے وہ گھر سے باہر آتی ہے تو شیر اسے ایک بار پھر جو ہے وہ کاندھا دینے کے لیے دروازے پہ کھڑا ہوتا ہے، جس کو دیکھتے ہی فجر کا باپ جو ہے وہ آگ بھگولا اور زیادہ ہو جاتا ہے اور دروازہ بند کر دیتا ہے، جس پر فجر شیر سے کہتی ہے کہ تم میرے پیچھے پیچھے کیوں آئے ہو؟ جس پر شیر کہتا ہے کہ مجھے تمہارا خیال ہے، میں اس لیے تمہارے پیچھے پیچھے آیا ہوں۔ اور شیر کا جو ہے وہ ساتھ نہیں دیتی ہے فجر، اور شیر جو ہے وہ بہت اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ پھر بھی نہیں مانتی۔ وہ فون کرتی ہے کہ کہیں مجھے جاب مل جائے، اور ایک جگہ اس کی جاب ہو بھی جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ میں تمہارے پاس نہیں رہ سکتی۔ دوسری طرف کاکا صاحب جو ہیں وہ اپنے پوتے کو ساری جائیداد نام کرنے کے لیے وکیل صاحب کو بلاتے ہیں، جس پہ تاج بیوی جو ہے وہ بڑے ہی غصے کا اظہار کرتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ میں نے ساری عمر یہاں گزار دی، کیا آپ میری تمام عمر کا یہی صلہ دیں گے کہ اس پوتے کو آپ میرا حصہ بھی دے دیں گے؟ جبکہ کاکا صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ میرا اکلوتا پوتا ہے اور میں جو چاہوں جس کو چاہوں اپنا حصہ دوں۔ ہاں تم یہ کر سکتی ہو کہ تم اس زمین میں سے جو فصل آئے وہ اس فصل کو لے سکتی ہو، اور وہ اپنے پوتے کو بھی پابند کر دیتا ہے۔ پوتا جو ہے وہ کمرے میں آتا ہے، پھر کاکا صاحب کو دوائیں وغیرہ دیتا ہے، جس کو تاج بیوی دیکھ کر بڑی حیران ہو جاتی ہے، اور کیونکہ تاج بیوی نے انکار کر دیا ہوتا ہے کہ میں دوا نہیں دوں گی، جس پر کاکا صاحب ناراض ہوتے ہیں۔ دوسری طرف جو ہے وہ فجر کو نوکری مل جاتی ہے، لیکن پھر بھی شیر جو ہے اس کے ساتھ سائے کی طرح رہتا ہے، اور وہ جیسے ہی کہیں جاتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ جاتا ہے۔ یہاں جو ہے فجر کی جو چاچی ہوتی ہے وہ اس کے چاچا کو بتاتی ہے، تمام معاملات سے آگاہ کرتی ہے فجر کے، اور فجر کو جو ہے وہ جیسے ہی شیر گھر لاتا ہے وہ اس سے پوچھتا ہے شیر، لیکن پھر بھی فجر جو ہے اس پر بڑے غصے ہوتی ہے، غصے کا اظہار کرتی ہے۔ آپ کو یہ ڈرامہ کیسا لگا کمنٹ میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ ہمارے چینل